السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے حوالے سے 4-5 خبریں ہیں، چھوٹی چھوٹی وہ شیئر کروں گا۔ ایک تو علی امین گنڈا پور نے بہت بڑی پھر سے ایک دفعہ دھمکی دے دی ہے کہ اسلام آباد کا اشارہ دیا ہے کہ اسلام آباد پر پھر حملہ کریں گے اور چڑھائی کریں گے۔ 9 نومبر کو اعلان کیا ہے کہ 9 نومبر کو ہم احتجاج کریں گے۔ آج کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ملنے گئے تھے اڈیالہ جیل، خان صاحب نے ان کو علی امین گنڈا پور کی شاید کلاس لی ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی یہ کون سا احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے خلاف شکایات خان صاحب کو ملی تھی۔ شیر افضل مروت بھی مل کے آئے تھے، تو شیر افضل مروت نے آن دا ریکارڈ میڈیا ٹاک میں کہا تھا کہ ٹی وی چینلز پر کہا تھا، پروگراموں میں بھی، میڈیا ٹاک میں بھی، کہ علی امین گنڈا پور نے احتجاج کی ستیہ ناش کی ہے۔ احتجاج کی پلاننگ علی امین گنڈا پور نے کی تھی، اور وہ غلط کی تھی، جس کی وجہ سے احتجاج کامیاب نہیں ہو سکا ہے، اور عمران خان کے لیے احتجاج کوئی نہیں کر رہا، اور ہمیں عمران خان کے رہائی کے لیے ہی احتجاج کرنا چاہیے۔ تو آج پھر بڑے اعلانات کیے ہیں گنڈا پور صاحب نے۔ گنڈا پور کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ انہوں نے ڈیل کر لی ہوئی ہے، اور یہ ڈیل کے تحت رہا ہوئے ہیں، ڈیل کے تحت یہ غائب ہوئے تھے، ڈیل کے تحت پھر نمودار ہوئے، اور پھر ڈیل کے تحت بشرا بی بی رہا ہوئیں، اور وہ بھی پھر ڈیل کے تحت ہی جو کے پی کے ہاؤس وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے پشاور کا، وہاں پہ وہ رہائش پذیر تھیں۔ یہ ساری ڈیل ہی ہے۔ خواجہ آصف اور باقی حکومتی جو وزراء ہیں یا گورنر کے پی کے نے بھی کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ڈیل کر لی ہوئی ہے۔ تو ڈیل والا بندہ کیا احتجاج کرے گا؟ ابھی آیا تھا 15 تاریخ کو آیا تھا میرا خیال ہے، یا 15 سے پہلے آئے تھے، تو کیا ہوا تھا؟ علی امین گنڈا پور نے چند 100 لوگ بھی نہیں تھے ساتھ میں، جو سونامی نکالتے تھے، جو سونامی کا نام دیتے تھے کہ لاکھوں لوگ ہیں، سونامی ہے اور سونامی نکلے گا، عوام کا سمندر نکلے گا۔ تو وہ عوام کا سمندر جو ہے وہ چھوٹے سے تالاب میں تبدیل ہو گیا۔ تو علی امین گنڈا پور نے پھر اپنے آپ کو غائب کرا دیا 24 گھنٹے کے لیے۔ پھر وہ نمودار ہوا صوبائی اسمبلی میں، کے پی اسمبلی میں جا کے۔ تو آج خان صاحب کے ساتھ جو مل کے آئے ہیں، تو اس کے بعد میڈیا ٹاک کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب سروں سے کفن باندھ کر نکلیں گے۔ کفن باندھ کر یہ پہلے بھی نکلے تھے 2014 میں، جب دھرنا دیا تھا خان صاحب نے طاہر القادری صاحب کے ساتھ، تو اس وقت بھی انہوں نے قبریں کھودی تھیں ڈی چوک پر، پریکٹیکلی قبریں کھودی گئی تھیں، اور سروں سے کفن باندھ لیے گئے تھے کہ بھائی اب ہماری قبریں ادھر کھود رہے ہیں، اب بس خون ریزی ہوگی، خونی انقلاب آئے گا۔ یہ پہلے بھی یہ آزمائے ہوئے ہیں یہ بازو جو ہیں پی ٹی آئی کے، تو اب دوبارہ سے ایک دفعہ جب آپ ناکام ہوئے، آپ کا 2014 کا تو دھرنا ناکام ہوا ہی، لیکن اس کے بعد ابھی جو آپ کے احتجاج ہو رہے ہیں وہ بری طرح پٹ رہے ہیں، اور کوئی بندہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی لیڈر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیڈران جو ہیں ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر جو ہے ٹی وی چینلز کے ساتھ ویڈیو بیپر دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکلو۔ پہلے بھی یہ اسی طرح وارداتیں کرتے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے صرف پروپیگنڈا چلائی جاتی تھی۔ تو اب نہ لیڈر نکلنے کے لیے تیار ہیں، نہ کارکنان نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور نے پھر بیڑا اٹھا لیا ہے، اور 9 مئی کو اعلان کیا ہے کہ سوابی میں ہم اکٹھے ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی عائد کی گئی تھی، دوبارہ ایسا کیا گیا تو ہمارا پلان تیار ہے، اب ہمیں موجودہ حکومت سے جان چھڑانی ہوگی۔ ملک میں آئین توڑا گیا، ملک میں آئین تو انہوں نے توڑا تھا، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، یہ ان کو یعنی کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی کہ بھائی آئین ہم ڈکلیئرڈ آئین شکن ہے۔ عمران خان، سپریم کورٹ لکھ چکی ہے کہ انہوں نے آئین توڑا،
اور ایک جج تو یہ بھی لکھ چکا ہے کہ اگر پارلیمان چاہے تو ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کر سکتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئین توڑا ہے، موجودہ حکومت نے۔ اچھا، ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، فارم 47 کی حکومت میں ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اب ہم سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، اور ہمیں مارا جاتا ہے، ہمارے ورکرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ایک کیس میں رہائی ہوتی ہے تو دوسرے کیس میں گرفتاری ہوتی ہے۔ 9 نومبر کو ثوابی انٹرچینج پر جمع ہوں گے، اور ثوابی میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، فائنل کال ثوابی میں دی جائے گی، یہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے۔ اچھا، دوسری مزیدار خبر، علی امین گنڈا پور کا سامان چوری ہو گیا ہے، یہ بڑی مزیدار خبر ہے، اور وہ بھی کے پی ہاؤس اسلام آباد سے۔ ڈی چوک پر جب احتجاج کرنے آئے تھے تو اس وقت ان کا یہ بھاگ گئے تھے، کہ یعنی یا گرفتار ہوئے تھے یا اٹھائے گئے تھے، جو بھی تھا، لیکن ان کا سامان وہاں پہ 2 آئی فون 15 پرو میکس جو ہے وہ غائب ہیں، ان کے پرس بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا غائب ہے، دستاویزات تھے، کچھ لائسنس یافتہ اسلحہ بھی ان کا جو ہے وہ بھی غائب ہے، اور علی امین گنڈا پور کو موبائل نہ ہونے کی وجہ سے نمبرز ان کے ظاہر مسپلیس ہو گئے ہیں، اور اب نمبروں کے لیے پریشان ہے۔ اپنے اراکین صوبائی اسمبلی کو بھی اپنی پریشانی سے آگاہ کیا ہے۔ پھر مشیر اطلاعات جو ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ بھئی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، اور ان کو سامان جو ہے فوری طور پر واپس دیا جائے اور واپس کرایا جائے، اور اسلام آباد کے پی ہاؤس سے غیر قانونی طور پر یہ سامان جو ہے کہا جا رہا ہے کہ غائب ہوا ہے۔ ایک اور خبر ہے پی ٹی آئی کی، عاطف خان کا گھیرا تنگ کیا ہے اینٹی کرپشن نے، محکمہ اینٹی کرپشن نے عاطف خان نے ہاؤسنگ سوسائٹی کا کوئی معاملہ ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جی عاطف خان کو ایک اور نوٹس جاری کیا گیا ہے، یہ سابق صوبائی وزیر بھی ہیں اور ابھی رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ عاطف خان سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق تفصیلات طلب کی گئی ہیں، اور نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جی عاطف خان سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق انکوائری درکار ہے۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے حکومتی اراضی پر قبضہ کیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے کہا ہے کہ جی زرعی زمین کو غیر قانونی طور پر رہائشی جگہ میں تبدیل کیا گیا، حکومتی فنڈز کو نجی سوسائٹی میں استعمال کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے، اور اشتہارات میں پی ٹی آئی کے ایم این اے عاطف خان کو بطور مالک دکھایا گیا۔ مذکورہ معاملے کی وضاحت ضروری ہے۔ عاطف خان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا گزشتہ روز بھی۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے عاطف خان کو 12 نومبر کو صبح 10:30 بجے پشاور ہیڈ کوارٹر میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے، اور سابق صوبائی وزیر سیاحت عاطف خان کو مالم جبہ منصوبے سے متعلق جاری تحقیقات کے سلسلے میں 12 نومبر کی صبح 10:30 بجے طلب کیا گیا ہے۔ ان پر منصوبے میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ ایک اور بھی خبر ہے پی ٹی آئی سے ہی متعلق کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی جج ہیں ہمایوں دلاور، ان کے خلاف پروپیگنڈا میں ملوث کے پی کے سرکاری افسران کی ضمانت خارج کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ہیں، دوسری خبر بھی ہے، ان کے خلاف بھی جو ہے کارروائی کی گئی ہے، اور یہ جج ہمایوں دلاور کے خلاف پروپیگنڈا مہم میں نامزد کے پی کے حکومتی افسران کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی تو ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنا پر ملزمان کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے معاون خصوصی برائے انسداد دہشت گرد بدعنوانی محمد مصدق عباسی کی درخواست ضمانت بھی خارج کر دی گئی ہے۔ تاہم ملزم صدیق انجم ہیں، انہوں نے اپنے وکیل نیاز اللہ نیازی کے ہمراہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو گئے۔ عدالت نے صدیق انجم کی عبوری ضمانت جو ہے 20,000 کے مچلوقوں کے عوض 11 نومبر تک جو ہے منظور کر لی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیشن جج ہیں لاہور کے، سیشن عدالت ہے لاہور کی،
اچھا، یہ دلاور خان کی ہی ہے، اور تو یہ دلاور خان کی جو ہے ان کے خلاف، جج کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا میں ان کی ضمانت منسوخ کی گئی ہے، خارج کر دی گئی ہے۔ تو یہ خبریں تھی پی ٹی آئی سے متعلق اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔